اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ صلوات بر محمد خدا مطالبہ کے چاہتا معصومین کے صدقے آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے ہم تمام کی یہ قلیل عبادت اور بارگاہ میں قبول منظور فرما. وانیان کی طرف سے یہ جو مجلس رضا کا انعقاد کیا ہے ان تمام توفیقات خیر مضافہ فرما. میرے اللہ کے چاہتا معصومین کے صدقے حاضرین کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے وقت امام زمان کے جلد ظہور کے لیے باوجود بلند تر صلوات. ہر چیز بندہ طالب علم آپ بزرگان کی بارگاہ میں ایسے ہی سمجھو کہ اپنا درس سنا رہا ہوں اور انشاءاللہ اصلاح کیجیے گا. خدا کا لاکھ احسان کہ جس خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر خلق کیا ہے اور اس ذکر اہل بیت کے لیے انتخاب کیا ہے. انتخاب الہی کے عنوان سے چند مطالب آپ بزرگان کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ خدا نے ہم کو انتخاب کیا ہے. قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ کہ تیرے رب نے خلق کیا ہے جس کو چاہا اور انتخاب کیا ہے. اچھا یہ بات یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ خدا کے انتخاب پر کسی کو بھی اعتراض کرنا نہیں بنتا. توجہ نہیں، یعنی خدا کی مرضی ہے جس کو خلق کرے. خدا کی مرضی ہے کہ اس نے پانی کو خلق کیا. خدا کی مرضی ہے کہ اس نے آگ کو خلق کیا. خدا کی مرضی ہے کہ اس نے انسانوں کو خلق کیا. یہ خدا کی مرضی ہے کہ اس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا. لیکن خلقت کے بعد تمام اشیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دے کر انتخاب کیا ہے. توجہ نہیں، مثلا زمین ساری زمین ہے لیکن جو مقام کعبہ کی زمین کو ہے، کربلا کی زمین کو، وہ مقام کسی اور زمین کو نہیں ہے. پانی دنیا جہان میں ہر جگہ پانی ملتا ہے لیکن جو مقام آب کوثر آب زمزم کا ہے وہ کسی اور پانی کا نہیں ہے. اسی طرح مثلا حیوان جانور جو ہیں، ہر کوئی جانور ہے، ہر کسی جانور کی فضیلت ہے لیکن جو جناب صالح نبی کے لیے جو اونٹنی آئی تھی وہ جو ناقۃ اللہ کے لائے اس کا فضیلت جو ہے تمام جانوروں سے افضل ہے. اچھا اسی طرح اور بھی بہت ساری اشیاء ہے لیکن یہ انتخاب قدرت الہی ہے کہ خدا نے تمام اشیاء پر جب انتخاب کیا تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. یعنی دنیا کی تمام چیزیں ہیں، ان کی فضیلت ہے لیکن ان تمام اشیاء پر جو ہے فضیلت والی خلقت جو ہے وہ ہے انسان کی خلقت ہے. یعنی خدا نے انسان کو احسن تقویم کا تاج دے کر دیا ہے، بنا کر بھیجا ہے. خدا نے انسان کے لیے یہی ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. یہ خدا کا احسان ہے ہم انسانوں پر کہ خدا نے ہم انسانوں کے لیے پاک و پاکیزہ رزق کا بندوبست کیا ہے. یہ خدا کا احسان ہے کہ جس خدا نے ہم انسانوں کے حوالے خشکی یعنی بر اور بحر دونوں کو مسلط کیا ہے. یہ خدا کا احسان ہے کہ خدا نے
کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو بس ہماری بات چل رہی تھی انتخاب الہی پر۔ اچھا، انتخاب الہی پر بات چل رہی ہے تو خدا نے انتخاب کیا، تمام مخلوقات پر انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ انسان سب برابر ہیں؟ کہا کہ نہیں، انسان سب برابر نہیں ہے۔ انسانوں میں 1,24,000 جو انبیاء ہیں ان کی فضیلت دیگر انسانوں سے افضل ہے۔ اچھا، سارے انبیاء برابر؟ کہا کہ نہیں، سارے انبیاء میں 313 رسول ہے۔ کہا کہ سارے رسول برابر نہیں، ان میں سے 5 اولو العزم پیغمبر ہے، سارے اولو العزم برابر نہیں۔ ان سب کا سردار ہمارا آپ کا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم النبیین کو سردار انبیاء بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ خدا نے ہم کو ایک عظیم امت بنایا ہے۔ اچھا، یہ انتخاب الہی ہے، اور خدا کے توجہ رہیے، خدا کے انتخاب پر کسی کو اعتراض کرنا نہیں بنتا۔ یعنی جس نے اعتراض کیا انتخاب الہی پر وہ شیطان ٹھہرا ہے۔ اچھا، کیسے؟ تاریخ میں ہم دیکھتے جناب آدم کی خلقت ہوئی، خلقت پر شیطان کا اعتراض نہیں تھا کہ اللہ آدم کو کیوں بنا رہے ہو، اعتراض نہیں کیا، لیکن اعتراض اس وقت کیا جب جناب آدم کو زمین کے لیے خلیفہ بنا کر بھیج رہے تھے، تو اس وقت شیطان نے اعتراض کیا ہے۔ یعنی خدا کی تو مرضی ہے کہ جس کو مٹی سے، جناب آدم کو خدا نے مٹی سے بنایا، توجہ نہیں، جناب آدم کو خدا نے مٹی سے بنایا اور شیطان کو جو ہے آگ سے بنایا ہے۔ اچھا، جب انتخاب ہوا جناب آدم، انتخاب ہوا تو اعتراض کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ یعنی اس وقت تمام ملائکہ نے، تمام جو فرشتے تھے اس سب نے جناب آدم کو خدا کے حکم پر سجدہ کیا ہے۔ اعتراض جو کیا ہے وہ کس نے کیا؟ وہ شیطان نے کیا۔ اب یہ فارمولہ ہم سب کو مل گیا ہے کہ جس نے خدا کے انتخاب پر اعتراض کیا ہے، وہ جس نے خدا کے انتخاب پر اعتراض کیا وہ شیطان ہے، جو راضی ہوا وہ فرشتہ ہے۔ یعنی جو خدا کے انتخاب پر راضی ہوا وہ فرشتہ، اور جس نے اعتراض کیا وہ شیطان۔ یہ بات ذہن میں رہی ہے۔ اچھا، تو بات یہاں یہ ہے کہ ہم علی کو مولا کیوں مانتے ہیں؟ بس یہاں سے شروع ہے، توجہ نہیں، علی کو ہم مولا کیوں مانتے ہیں؟ علی کو اپنا امام کیوں مانتے ہیں؟ علی کو اپنا رہبر کیوں مانتے ہیں؟ علی کو اپنا سرپرست کیوں مانتے ہیں؟ اگر یہ بات، اگر علی کو خدا نے انتخاب کیا ہے تو ہم نے خدا کی بات پر مان کر ہم فرشتہ صفت ہو گئے۔ تو جو ہے نا، علی کو ہم مولا کیوں مانتے ہیں؟ بھائی اگر علی کو خدا نے انتخاب کیا ہے تو بحث ہی ختم، جھگڑا ہی ختم۔ جھگڑا کس بات کا کہ جب علی کو خدا نے انتخاب کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جی علی کو اگر خدا نے انتخاب کیا ہے تو بحث ختم، جھگڑا ختم۔ اگر علی کو ہم نے بنایا ہے، علی کو ہم نے اپنا مولا بنایا ہے تو یہ بات ہے۔ اچھا، اس سے قبل وسط میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ بھائی اگر آپ کا اعتراض علی مولا پر ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جس کو مانتے ہو، آپ جن کو مانتے ہو ان کی خلافت، ان کی امامت خدا کے حکم سے خدا کے نزدیک ثابت کرو، ہم بھی ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ارے جب تمہاروں کی امامت و خلافت جو ہے خدا کے حکم سے ثابت ہی نہیں آئے تو آپ کا اعتراض کیوں کرے؟ اچھا، ہم بس یہ کہ علی کو ہم مولا کیوں مانتے ہیں؟ بھئی ہماری جو یہ دعویٰ ہے کہ علی کو ہم نے مولا نہیں بنایا، تو نہیں، علی کو ہم نے مولا نہیں بنایا، علی کو خدا نے بنایا ہے۔ ہم امت مصطفیٰ کے لیے امام بنایا ہے، رہبر بنایا ہے۔ یعنی یہ کام جو ہے انتخاب کا کام خدا کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔
کسی اور کا نہیں ہے کہ امت کے لیے، کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے انا ہدینا السبیل اما شاکر اما کفورا، قرآن کہتا ہے ہدایت کرنا ہمارا کام، اگر قبول کرو یا رد کرو۔ اچھا، جب ہدایت کی ذمہ داری خدا نے لے لی ہے تو ہادی بھی خدا کی جانب سے آئیں گے۔ تو عزیزان مجھے جملہ کہنے دیجئے، تو بے شک ہدایت کا ذمہ خدا نے لے لیا ہے، تو خدا نے اپنی مرضی سے انبیاء کو بھیجا ہے امت کے لیے ہدایت کے لیے، خدا نے اپنی مرضی سے کتابوں کو بھیجا ہے امت کی ہدایت کے لیے، خدا نے اپنی مرضی سے کعبے کو بنوایا ہے امت کی ہدایت کے لیے۔ تو امت کا اختلاف کعبے پر نہیں ہے، امت کا اختلاف نبوت پر نہیں ہے، امت کا اختلاف کتابوں پر نہیں ہے، امت کا اگر اختلاف ہے تو وہ امامت و خلافت پر ہے۔ ارے جب اگر مثلا میں کوئی ایک کمرہ بناؤں اور کہوں کہ بھائی یہ کعبہ ہے، آج کے بعد میرے اس کعبے میں آپ حج کرنے کے لیے آؤ، تو کیا آپ آؤ گے حج کرنے کے لیے؟ کہو گے نہیں، حج جو مکے میں جو خدا کے حکم سے کعبہ بنا ہوا ہے اس کے جو طرف طواف کرنے سے جو ہوتا حج ہوتا ہے، کسی اور کا بنایا ہوا کعبے پر ہم حج نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص کہ بھائی میں نعوذ باللہ نبی ہوں، تو کیا آپ مانو گے کہ یہ نبی ہے؟ کہو گے نہیں، نبی جو بنتا ہے خدا کے حکم سے بنے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی اچھا سا جتنا سا اچھا کتاب لکھے اور کہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اگر کہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، تو کیا آپ اس کو مانو گے کہ یہ آسمانی خدا کا کتاب ہے؟ کہو گے نہیں، آسمانی کتاب جو ہوتا ہے وہ خدا کے اذن سے بنتا ہے۔ ارے عجیب بات ہے، خدا کے حکم سے بنائے ہوئے کعبے پر آپ کا ایمان ہے، خدا کے بنائے ہوئے نبوت نبیوں پر ایمان ہے، خدا کے بنائے ہوئے کتابوں پر آپ کا ایمان ہے، تو خدا کے طرف سے بنائے ہوئے علی کو ولی مانتے ہوئے آپ انکار کیوں کرتے ہو؟ خدا کے بنائے ہوئے علی کو ولی مانتے ہوئے آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ جب جس طرح خدا نے کعبے کو بنایا ہے، خدا نے نبیوں کو بنایا ہے، خدا نے کتابوں کو بنایا ہے، تو اسی طرح کیا علی کو ہم ولی کیوں نہ مانے کہ جس طرح کعبہ بنا ہے، جس طرح نبی بنے ہیں، جس طرح کتابیں بنے ہیں، اسی طرح علی بھی خدا کے اذن سے بنا ہے، علی بھی خدا کے حکم سے بنا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو جو ہے نا جی، اچھا، تو کعبہ جو ہے خدا کے حکم سے بنا ہے۔ علی ہم نے دعویٰ کی ہے کہ بھئی علی خدا کے اذن سے بنا ہے۔ اب اس کا دلیل ثبوت کیا ہے؟ اچھا آئیے چلیں قرآن کی جانب چلتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کو ثابت کیا ہے۔ کس طرح کہا ہے؟ کہا ہے قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اچھا، پہلا ولی اس آیت میں دیکھیے خدا ہے۔ بے شک خدا کو ولی تو ہر کوئی مانتا ہے، خدا کو ولی ہر کوئی مانتا ہے، خدا بے شک ولی ہے، خدا ہر کسی کا پروردگار ہے، خدا ہر کسی کا خالق و مالک رازق ہے۔ اچھا، اسی طرح خدا کے بعد جو ہے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ولی ہے، ہمارے سرپرست ہے، ہمارے مولا ہے، ہمارے ہادی ہے۔ اچھا، اس کے بعد خدا فرماتا ہے وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب میں تمام امت مسلمہ سے پوری چیلنج سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر وہ کون ہے جس نے نماز قائم کی ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ میں اپنی ذمہ داری سے کہتا ہوں علی کے سوا کسی اور کے لیے ثابت کرو، میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ثابت نہ ہو سکے تو آپ کو ماننا پڑے گا علی کی ولایت خدا کے حکم سے ہے۔ علی کی ولایت خدا کے اذن سے ہے، خدا کے حکم سے ہے، خدا کی مرضی سے ہے۔ ارے جس طرح خدا ولی ہے، نبی ولی ہے، اس طرح علی ولی ہے۔ اچھا، علی ہمارا مولا ہے۔ دوسری آیت میں قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔
اطاعت کرو خدا کی اور رسول کی اور اولو الامر کی۔ اچھا یہاں لفظ بھی اولو الامر، جو اطاعت نبی کی کرنی ہے وہی اطاعت اولو الامر کی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی نبی کی اطاعت تمام امور میں ہے اور اولو الامر کی اطاعت جو ہے بعض امور میں نہیں، بلکہ جو اطاعت مطلقہ نبی کی ہے وہی اطاعت مطلقہ جو ہے ولی کی ہے، اولو الامر کی ہے۔ تو عزیزان من یہاں سے اس سے بھی مراد جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے۔ میں بھی اب بھی اس بات بھی پوری چیلنج سے کہتا ہوں، اولو الامر کسی اور کے بارے میں ثابت کرو، ہم مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اولو الامر سے مراد امیر المومنین سے لے کر مہدی آخر زمان تک ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا تو نبی کے بعد 12 جش جانشین جو ہے وہ برحق ہے، وہ خدا کے اذن سے بنائے ہوئے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی طرح جو ہے سورہ آیہ مباہلہ میں بھی امیر المومنین کو نفس رسول کہا گیا ہے۔ تو اذان میں جلدی کرتا چلوں، ٹائم کیونکہ قلیل ہے اذان ہونے والی۔ تو آیہ مباہلہ میں بھی امیر المومنین کو نفس رسول کہا گیا ہے۔ تو یہاں اس نفس رسول سے مراد جب امیر المومنین کی ذات گرامی ہے تو تب یہاں ماننا پڑے گا کہ انتخاب علی از طرف خدا ہے نہ کہ از طرف بندگی۔ لہذا علی کو خدا نے انتخاب کیا ہے۔ تو اب اس مجلس اعلیٰ میں تمام مومنین کے بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علی کو خدا نے انتخاب کیا ہے۔ آپ مان کر فرشتے صفت ہو جاؤ یا انکار کر کے شیطان ہو جاؤ۔ تو جس نے علی کو مانا تو وہ فرشتہ صفت ہو گیا، جس نے علی کا انکار کیا وہ شیطان ہو گیا، کیونکہ انتخاب قدرت الہی ہے، یعنی خدا کے انتخاب پر راضی ہونا ہے۔ خدا کے انتخاب کر جو بھی جس نے بھی اعتراض کیا ہے وہ شیطان ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا تو بات چل رہی تھی کہ انتخاب الہی خدا نے ہمارے لیے کیا انتخاب کیا؟ ہمارے لیے خدا نے نبوت کو انتخاب کیا ہے، امامت و ولایت کو انتخاب کیا ہے، کتابوں کو انتخاب کیا ہے۔ یہ تمام اشیاء اس دنیا کو خدا نے ہمارے لیے انتخاب کیا اور ہم کو اپنی بندگی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا تو یہ کیا نبی نے علی کو انتخاب کیا ہے یا نہیں؟ توجہ نہیں، نبی نے مختلف مواقع پر جناب امیر المومنین کی ذات کا جو تعارف کرایا ہے، انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی پہلی دعوت جس کو دعوت ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے، دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے جو میرا حامی بنے، میرا ناصر بنے، میرا مددگار بنے، میرا وسیع بنے، میرا خلیفہ بنے۔ وہاں سب موجود تھے، کسی کی جرت نہ ہوئی کہ کہے یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں۔ بس امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات گرامی اٹھتی ہے اور کہتی انا ناصر کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کا ناصر و حامی ہوں۔ تو عزیزان ایمان اس وقت پیغمبر نے یہی فرمایا کہ یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا جانشین ہے۔ تو اب جو بھی خدا کو مانتا ہے تو خدا کے حکم سے علی کو ولی مانے، جو بھی نبی کو محمد مصطفیٰ کو نبی مانتا ہے تو اس کے حکم سے علی کو ولی و وسیع مانے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا اسی طرح اور بھی مواقع میں، مثلا جنگ خیبر میں کیا ہوا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ وہاں فرمایا کہ مرد، جنگ خیبر میں جو ہے مرد کو چنا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، جو گرے فرار ہوگا، جو خدا سے محبت کرنے والا، خدا بھی اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو امیر المومنین کی ذات گرامی ہے جس کو وہاں نبی پاک محمد مصطفیٰ نے انتخاب کیا ہے۔ اسی طرح خندق میں پیغمبر اسلام نے جناب امیر المومنین کو کل ایمان کہہ کر بھیجا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ یہ انتخاب الہی کے بعد انتخاب نبوت ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ نے علی کو کل ایمان بنا کر کل کفر کے مقابلے میں بھیجا ہے۔
اچھا، اور کہا کہ علی کی ضربت، ایک ضربت جو ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو وہاں امیر المومنین کا انتخاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی مواقع میں اچھا سب سے بڑا جو امیر المومنین کی جو رسمی انتخاب ہوا ہے وہ ہے غدیر میں ہوا ہے، توجہ نہیں؟ غدیر میں پیغمبر نے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے ولی مانتے ہو، کیا آپ مجھے جو ہے نبی محمد مصطفیٰ مانتے ہو، کیا آپ مجھے مانتے ہو کہ میں جو کچھ کہوں گا وہ سچ کہوں گا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی صادق نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی سچا نہیں ہے، آپ جیسا کوئی امین نہیں ہے۔ تو اس وقت پیغمبر نے بس یہی کہا اور یہ کہا کہ کیا آپ مجھے اپنا ولی سرپرست مانتے ہو؟ تو پیغمبر سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے سرپرست ہو، آپ ہمارے مولا ہو، آپ ہمارے سربراہ ہو۔ تو اس وقت پیغمبر اسلام نے بس یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو بس بات ثابت ہو گئی، غدیر میں علی کی امامت واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ ہم نے علی کو اپنی مرضی سے ولی نہیں بنایا، ہم نے علی کو تب ولی مانا ہے جب نبی نے کہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اب بات واضح ہے کہ جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے، جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ تو جو نبی کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، تو ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر عاشقان رسول ہو تو رسول کی بات بھی تو مانو کہ رسول نے ہمیں کیا دیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو پیغمبر دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ تو پیغمبر نے ہمیں کیا دیا ہے، کس سے روکا ہے؟ تو عزیزان من، جہاں پیغمبر اسلام نے ہمیں نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، حج دیا ہے، زکات دی ہے، خمس دیا ہے، تمام احکامات زندگی دیے، تو وہاں ولایت علی بھی تو نبی نے دیا ہے۔ تو پیغمبر نے جہاں تمام امور زندگی دیے ہیں وہاں ولایت بہت دی ہے۔ تو عزیزان من، آپ نماز پیغمبر اسلام سے لے کر پڑھتے ہو، آپ روزہ پیغمبر اسلام سے لے کر رکھتے ہو، تو ولایت بھی تو اسی پیغمبر نے دی ہے، ولایت پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان من، ہماری بات یہاں ختم ہو رہی۔ آپ آج کی مجلس جو ہے ماہ سفر 40 کے عشرہ کی پہلی مجلس سے انشاءاللہ آئندہ دوسرے خطبہ حضرات جو آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں پیش کریں گے بقایا جو ہے مواد امور۔ تو آج ہم نے بحث یہاں شروع کی کہ خدا کے انتخاب پر راضی رہنا ہے، جو راضی ہوا وہ فرشتہ، جس نے انکار کیا وہ شیطان ٹھہرا۔ اچھا، اور علی کی ولایت جو ہے وہ خدا کے اذن سے، خدا کے حکم سے، جس نے علی کو ولی مانا وہ فرشتہ صفت ہو گیا، جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا وہ شیطان ٹھہرا۔ صلوات بر محمد۔ بس عزیزان من، یہ ایام عذاب چل رہے ہیں اور جب جملے مصائب کے جوانوں کا مجمع ہے، میں چاہوں گا آج کربلا کے اس جوان کے مصائب کا تذکرہ کرتا چلوں جو ہم شکل پیغمبر۔ عزاداروں، جناب علی اکبر کے بارے میں مشہور روایات ہیں کہ مدینے میں لوگ آتے تھے مولا حسین کے پاس اور کہتے تھے مولا ہم آپ کے نانا رسول کے زمانے میں نہ تھے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہیں، آپ ذرا اپنے بیٹے کو باہر بلائیے تاکہ ہم اس کی زیارت کر سکیں اور ہم اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کریں گے کہ ہم نے گویا پیغمبر کی زیارت کی۔ عزاداروں، جوان کی موت جو ہوتی ہے وہ بڑی دردناک ہوتی ہے، اپنے تو روتے ہی ہیں لیکن وہ جو غیر ہوتے ہیں وہ بھی غمگین ہو جاتے ہیں، کیا جوانی تھی۔ عزادارو، جناب علی اکبر
بس مصائب کو مختصر کرتا چلوں۔ جناب علی اکبر جب روز عاشور، سب سے پہلے جناب علی اکبر نے صبح عاشور اذان دے رہے ہیں، اذان کے بعد ہر کوئی اپنے شہادت کے لیے امیدوار ہے، انتظار میں ہے کہ اب میری شہادت کی باری ہے۔ اور یہ روایت ملتی ہے کہ جب جو بھی شہید گرتا تھا تو جناب علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ جاتے تھے، اس شہید کا جنازہ خیموں میں لے آتے تھے۔ لیکن جناب علی اکبر جب جا رہے ہیں خیموں سے تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر روایت میں ایسے ملتے ہیں کہ ایسے جا رہے ہیں جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہو۔ عزادارو، مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے۔ جناب علی اکبر جیسے ہی خیموں سے جا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا جہاں تک ہو سکے پیچھے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے رہنا۔ عزادارو، جناب علی اکبر پوچھتے ہیں بابا کیوں؟ عزادارو، اس وقت جناب حسین فرمایا اکبر تجھ جیسا کوئی بیٹا ہو تو تجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ عزادارو، اس وقت جناب علی اکبر خیموں سے ودا ہو کر اب جا رہے ہیں۔ جب مقتل میں پہنچے ہیں تو وہاں ایک ملعون ہے جو بڑا جنگجو ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے مقابلے میں جاؤ۔ عزادارو، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں میرے بیٹے ہی جائیں گے، لیکن اس ملعون کے وہ بیٹے سارے جہنم واصل ہو گئے۔ اور اس وقت ان ملعونوں نے حکم دیا کہ یہ ہاشمی جوان ہے، اس پر سارے مل کر جو ہے حملہ کرو۔ عزادارو، جیسے ہی کہیں سے تیر آ رہے تھے، کہیں سے تلواروں کے وار تھے، کہیں سے نیزوں کے وار تھے، ایک مرتبہ جناب علی اکبر برچھی کا وار ہوا ہے۔ عزادارو، جو شہید زین سے زمین پر آتا ہے تو وہ کوئی کہتا ہے بابا مجھے بچائیے، کوئی کہتا ہے چاچا مجھے بچائیے، کوئی کہتا ہے ماما مجھے بچائیے، لیکن جناب علی اکبر جب زین سے زمین پر آ رہے ہیں تو کہتے ہیں یا بتا علیکم منی السلام، بابا اکبر کا آخری سلام۔ عزادارو، جیسے ہی سلام کا سننا تھا حسین مظلوم کربلا خیموں سے باہر نکلتے ہیں اور مقتل میں آتے ہیں۔ مقتل میں آ کر کہتے ہیں اکبر بیٹا آواز دو، تم کہاں ہو؟ عزادارو، اس پر جناب امام حسین جناب علی اکبر کے لاش پر جنازے پر پہنچے۔ اس وقت جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ عزادارو، جیسے ہی برچھی کا دیکھنا تھا امام حسین نے جناب علی اکبر کو اٹھانا چاہا۔ جناب علی اکبر فرماتے بابا جب وہ ملعون مجھے برچھی لگا رہا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں نے سنا ہے تمہارا باپ حسین بڑا صابر ہے، آج تیرے باپ کے حسین کے صبر کا امتحان ہے۔ عزادارو، جیسے ہی صبر کا نام آیا حسین نے جناب علی اکبر کو زمین پر رکھا ہے اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے نانا نانا آؤ دیکھو، نانا اکیلے نانا، نانا دادا ابراہیم کے ساتھ لے آنا، نانا دیکھو جب میرا یوسف ذبح ہو رہا ہے تو میں نے اپنی آنکھوں میں پٹی نہیں باندھی۔ عزادارو، اس وقت جناب امام حسین نے ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا ہے، دوسرا ہاتھ زمین کربلا پر ہاتھ رکھا ہے۔ جیسے ہی ہاتھ رکھنا تھا زمین کربلا میں زلزلہ آیا، خیموں کا دروازہ ہلتا ہے، وہاں سے ایک خاتون نکلتی ہے، کہتی بھیا حسین میں آتی ہوں اکبر کا لاش اٹھانے کے لیے۔ اس وقت جناب حسین فرماتے ہیں بہن زینب، حسین کے ہوتے ہوئے تم خیموں سے باہر نہ نکلنا، میں نے اکبر کو تمہارے پردے پر قربان کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے بانیان کے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد خدا واقع چاہتا معصومین کے صدقے علی محمد کی عزت و عظمت کے صدقے یہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص صلوات و سلام نگر نیا سبیل کو صاحب چاہتا معصومین کی خدمت ہدیہ کرنے وہاں سے صاحب ملے بانی برادر حضر تمام مرحومین کے روح فرما بانی کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما بانی کے تمام مرحومین پر آل محمد حسن امام زمانہ کی شفا نصیب فرما پھر اللہ بیہ کے چاہتا معصومین کے صدقے حاضرین کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما حاضرین کے دل میں جو بھی جائز شرعی تمنا ہے تمام کی حاجات شرع کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما میرے اللہ بیہ کے چاہتا معصومین کے صدقے مذہب حقہ تشیع کی ترقی عنایت فرما مذہب حقہ تشیع کو دنیا جہاں کہیں بھی مومنین ہیں تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں فرما دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما دشمنان کی تمام سازشوں ناکام فرما میرے اللہ بیہ کے چاہتا معصومین کے صدقے تمام مومنین میں اتحاد اتفاق اور محبت سے رہنے کی توفیق عنایت فرما بیہ کے چاہتا معصومین کے صدقے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے تمام مرحومین پر آل محمد حسن امام زمانہ کے شفا نصیب فرما پھر اللہ بیہ کے چاہتا معصومین سے تمام اس بیماری سے تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں فرما یہ تمام مومنین جو زیارت اربعین کے لیے متمنین یہ تمام مشکلات کو برطرف فرما بیہ کے چاہتا معصومین کے ساتھ ہمارے وقت کے امام زمانہ کا ظہور فرما